اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام طلاب عزیز، علماء کرام اور مومنین عظام، ہماری گفتگو چل رہی تھی نظریہ مہدویت اور امام مہدی علیہ السلام میں، اور ہم عمومی امامت عمومی کے ذیل میں جو ہے امامت کی جو صفات ہوتی ہیں اس کے ذیل میں امام مہدی علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے تھے۔ آج ہم آپ کے سامنے عرض کریں گے کہ کیونکہ امام حجت خدا بند عالم کے اسماء اور صفات کا مظہر ہے، تو امام مہدی علیہ السلام عجل اللہ تعالی فرج الشریف یہ خدا بند عالم کی صفات محبت و غضب کا بھی مظہر ہیں کہ جن کے ہاتھوں خدا بند عالم جو ہے یہ عدل کی وہ حکومت کہ جس کا وعدہ کی ہے قرآن میں اس کو قوام بخشے گا۔ تو جب خدا بند عالم کی رحمت کے بارے میں جو ہے ہم گفتگو کرتے ہیں تو خدا بند عالم کی رحمت دو قسم کی ہے۔ ایک ہے رحمت واسعہ، رحمت مطلق کہ جس کے مقابلے میں اور کوئی چیز نہیں ہے۔ خدا کی ذات، خدا کی صفات، خدا کا وجود رحمت ہی رحمت ہے، خیر ہی خیر ہے۔ اور ایک جو رحمت کا خدا بند عالم ذکر فرماتا ہے وہ ہے کہ جس رحمت کے مقابلے میں غضب بھی ہے، یعنی مومنین کے لیے تو فقط رحمت ہے، عموماً اس دنیا میں بھی رحمت ہے، لیکن بعض اعمال کی وجہ سے خدا بند عالم جو ہے اس کا غضب بھی انسانوں کے لیے واجب ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ ایسی رحمت کہ جو غضب پر بھی سبقت رکھتی ہے، رحمت مطلقہ، اس کے بارے میں جو ہے صحیفہ سجادیہ میں جو ہے 16 نمبر دعا میں امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنْتَ الَّذِي تَسْعِي رَحْمَتُهُ أَمَامَ غَضَبِهِ، کہ تو ہے کہ جس کی رحمت جو ہے اس کے غضب کے مقابلے میں وسعت رکھتی ہے، بہت زیادہ وسیع ہے۔ اور اس غضب خدا پر یہ رحمت مقدم بھی ہے، یا من سبقت رحمتہ غضبہ، اقبال الاعمال میں جو ہے صفحہ نمبر 362 پر یہ فقرہ مل جائے گا۔ تو پس وہ خدا بند عالم جو ہے جو کہ رحمت ہے تمام عالمین کے لیے، تو اس کا جو مظہر ہے انسان کامل یعنی ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ وہ بھی اس کی تمام اسماء اور صفات کے مظہر ہیں، تو لہذا کیونکہ خدا بند عالم کا جو ہے اسم اعظم ہے وہ جامع ہے تمام اسماء کا، تمام اسماء جو ہیں اس میں جمع ہوتے ہیں، اور جب ظہور میں جب ایک حوالہ سے دیکھیں تو وہ جدا بھی ہوتے ہیں، لیکن جو اللہ جو ایک جو خاص مظہر خدا ہے، خدا کا اسم ہے، تمام اسماء کا جامع ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے خدا بند عالم کا جو نمائندہ ہے خود حجت خدا ہے، اور جو سب سے اعلیٰ انسان کامل ولی کامل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تمام کے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ دوسرا جو وجہ یا دوسرا مثلا مرتبہ بیان کرتا ہے خدا بند عالم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ جو رحمت خاص سے خدا ہے اس کا مظہر ہے وہ ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ سورہ توبہ کی آیہ 128 ہے۔ خدا بند کیا ہے؟ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ مظہر ہے خدا بند عالم کی اس رحمت خاص کا جو فقط مومنین کے لیے ہیں۔ اور تیسرا جو اس کا مظہر ہے وہ غضب خدا بند عالم کا غضب ہے، جو کس کے رحمت کے مقابلے میں ہے، کہ جن دونوں صفات کا ذکر فرماتا ہے خدا بند عالم قرآن مجید کی سورہ فتح کی آیہ نمبر 29 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ
والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اب جو ہے اس کے بارے میں بڑی توضیح بیان کی ہے۔ معہ یعنی محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، یہ کیا ہے؟ کفار پر اشداء ہیں، شدید ہیں، سخت ہیں ان کے لیے، آپس میں کیا ہے؟ رحم کرتے ہیں، شفیق و رحیم ہیں۔ لیکن جو ہے یہ معیت عمومی نہیں ہے کہ میرے ساتھ کو آ کے بیٹھ گیا، یہ میری صحبت میں نہیں، بلکہ جو ان کی ولایت کے رستے سے ان کے مرتبے کی صدقے ان کے قرب میں ہوں گے، یہ وہ معیت معلوم ہے، اس سے معلوم ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے۔ لہذا جو بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبے میں یعنی ان کے بعد ہیں، لیکن اس رستے پہ اور اس ولایت میں شامل ہیں، یعنی ائمہ اطہار الاسلام، یہ وجود اتم یہ وہ ہیں، اور اس کے بعد اس رستے پر چلنے والے جو وجوداً ان کے مراتب میں ان کے نزدیک آ جاتے ہیں، دین خدا پر عمل کرتے ہوئے، جو لغزش جن کے قدموں میں نہیں آتی، اس سے مراد وہ ہیں۔ اور امام زمان علیہ السلام جو ہے اس رحمت واسعہ کا بھی اور اس جو ہے رحماء بینہم اور اشداء علی الکفار کا جو ہے بھی واضح مظہر ہیں کہ کیوں، اسی لیے جو ہے جب یہ حق کی حکومت قائم کریں گے، خدا کی حکم سے، جو خدا نے وہ تکویناً حکم دیا ہے کہ زمین و آسمان اور جہان کا ایک ایک ذرہ جن کے انتظار میں ہے، یہ ان کے ہاتھوں سے یہ حکومت جو ہے بپا ہوگی۔ لہذا اس ظہور کے معنی میں جو ایک لازم معنی آتا ہے وہ ہے پیروزی، یعنی کامیابی، یعنی خدا بند عالم کے یہ بارز ترین جو ہے امر اللہ کے مصادیق میں سے جو ہے دین الہی کے، وہ یہ امام زمان علیہ السلام ہے، کیونکہ یہ خدا بند عالم کے دین کو بپا کرنا، یعنی اسلامی حکومت کو جس میں خدا بند عالم کے دین کا نفاذ ہو، پوری زمین خدا کی پوری زمین اس کو نافذ کرنا، یہ ہر نبی کا جو ہے ہدف رہا ہے، ہر نبی کی آرزو رہی ہے۔ لیکن اغیار کی وجہ سے، مستکبرین کی وجہ سے اور فرائنہ کی وجہ سے، جبت و طاغوت کی وجہ سے یہ جو ہے تشریعاً یہ جو ہے یہ مقصد پورا نہ ہو سکا۔ لیکن اللہ کا یہ جو وعدہ پورا ہو کر رہے گا کہ تمام جو باقی غلط دین اور منحرف دین ہے وہ منسوخ ہوں گے، اور خدا بند عالم کا یہ جو وعدہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ یہ سورہ توبہ آیا 33 اور سورہ صف کی آیا 9، یعنی خدا بند عالم کا یہ دین ظاہر ہوگا، یعنی کامیاب ہوگا، نافذ ہوگا، تمام کی تمام جو ہے دینوں پر سبقت کرتے ہوئے اور ان کو منسوخ کرتے ہوئے پوری دنیا پر، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ لہذا ایک مہم ترین عامل کہ جس کی وجہ سے یہ ہدف جو ہے یہ عمل میں آئے، یعنی حکومت الہی کا وعدہ پورا ہو، اس کے لیے ایک انسان کامل کی ضرورت ہے جو معصوم عن الخطا ہو، جو علم خدا کا یعنی خدا کے دیے ہوئے علم کا مالک ہو، جو دنیا و جہان کے حقائق کو جانتا ہو، وہ ہی یہ کام کر سکتا ہے، اور وہ ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام، کیونکہ خدا بند عالم کی خاص تائید سے اور جو معصومین علیہ السلام جو پہلے جو کچھ انہوں نے جو ہے المستقرین فی امر اللہ، جو انہوں نے یہ کام کیا، زمینہ جو ہے یہ فراہم کیا ہے، جو مقدمات فراہم کی ہیں، اس کے صدقے میں لوگوں کی عقل بھی اس سطح پر آ جائے گی، لوگ اتنا ظلم سے تنگ ہو جائیں گے، اور اتنا خدا بند عالم کا دین واضح اور خالص ہو کے سامنے آئے گا کہ باقی تمام کے تمام جو ہیں وہ خرافات ختم ہو جائیں گی، منحرف دین ختم ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ خالص نمائندہ ہی جو اللہ کے دین کو صحیح سمجھتا ہے اور اس کو نافذ کر سکتا ہے، ایسے ہی اللہ کے حکم سے نافذ کرے گا کہ جیسا خدا بند عالم جو ہے وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں کے بارے میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ،
ہم نے تائید کی، یعنی ہم نے کامیاب کیا ایمان والوں کو ان کے دشمنوں پر، فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ۔ تو دوستان عزیز، یہ سورہ صف کی آیت 14 ہے۔ تو خداوند عالم کی یہ خصوصی تائید، یعنی یہ جو وعدہ تکوینی ہے، یہ محقق ہوگا، جس کے لیے ہر نبی نے، تمام انبیاء نے، تمام ائمہ نے کوشش کی ہے، لیکن دونوں طریقے سے۔ ایسا نہیں ہے کہ تمام کا تمام یہ کام معجزے سے ہوگا، تائید الہی ہوگی، بعض کام معجزات سے ہوں گے، لیکن اس کے لیے جیسے پہلے آپ کو امام زمانہ علیہ السلام کے انتظار کے بارے میں آپ روایات پڑھ چکے ہوں گے کہ خود ہمیں بھی تیاری کرنی پڑے گی۔ لازم نہیں ہے کہ تمام کے تمام، جیسے کہ میں ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کروں گا کہ خداوند عالم نے ہر نبی کی وراثت ان میں قرار دی ہے، ان کی شبہتیں، ان کی صفات ان میں جمع کر دی ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر کیا، اور باقی بھی ہر نبی کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے کہ ان کی قوم جو تھی بڑی، یعنی اب آپ کو کیا لفظ استعمال کر سکتا ہوں، کیا کہوں کہ یعنی انتہائی نادانیاں انہوں نے کی، بہت زیادہ خرافات کی، لیکن ایسا نہیں کہ سارے کے سارے ایسے تھے، ان میں بعض اور بلکہ کئی ایسے اچھے لوگ بھی تھے جنہوں نے نبی خدا کی جو ہے وہ تائید کی، جس کی وجہ سے فرعون کو خداوند عالم نے غرق کیا، معجزہ کیا آخر میں، لیکن پہلے ان قوم نے تیاری بھی کی۔ اسی طریقے سے جب ہماری تیاری مکمل ہو جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے دین کے دشمنوں کو، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دشمن فرعون اور اس کی قوم کو تباہ کیا تھا، اس کے لشکر کو، اس زمانے کے فرعین اور مستقبرین کو بھی نابود کرے گا۔ لہذا امام زمان السلام کی جو ہے ایک سب سے بڑی شبہت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملتی ہے کہ جب وہ دنیا میں آئے، ان کی ولادت باسعادت ہوئی، تو دنیا میں آتے ہی یہ اس آیت کی تلاوت فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اس آیت کی جو ہے تلاوت فرمائی امام زمان السلام نے جب وہ دنیا میں تشریف لائے، اور اس آیت کے مطلب سے، اس کے جو ہے مفہوم سے پتہ چل جاتا ہے کہ امام زمان السلام کا آئندہ کے بارے میں جو ہے خداوند عالم نے ان کو کون سا جو ہے وہ مقصد اور ہدف دے کر بھیجا۔ لہذا یہ خداوند عالم کہتے ہیں نرید ان نمن علی الذین، ہم چاہتے ہیں کہ ہم منت گزاری کریں ان لوگوں پر جو کہ مستضعف ہو گئے زمین میں، اور ان کو ہم ائمہ قرار دیں، امام قرار دیں، اور ان کو وارث قرار دیں، وارثین میں سے، یعنی ہر نبی کا، ہر امام کا وارث بھی ہوں گے، وہ امام بھی ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ تکوینی ہے، تشریع نہیں ہے۔ تشریع ایسا نہیں ہے کہ جیسے احکام بیان کر دیے، اب اگر لوگوں نے مان لیا تو حاکم اسلامی بنا دیا امام کو تو ٹھیک ہے، نہ بنایا تو مثلا جو کچھ عمل کر سکے وہ کرے، جو نہ کر سکا اللہ زبردستی نہیں کرائے گا۔ لیکن تکوینی کیا ہوتا ہے؟ یعنی حتمی، جیسے خداوند عالم نے بات چیزوں کو حتمن بنا دی اور وہ ہیں وجود، اس طریقے سے خداوند عالم کا یہ وعدہ تکوینی ہے کہ حتمن ان ظالمین کو، مستکبران کو نابود کرے گا، اور زمین کو عدل سے جو ہے پر کرے گا، بھر دے گا، اور ہمیشہ سے یہ جو ہے ہمیشہ کے لیے زمین ان نجس لوگوں کے خون سے پاک ہو جائے گی۔ لہذا امام زمان السلام کا جو دنیا میں آتے اس آیت کا تلاوت کرنا جو ہے یہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ امام کا ہدف ہی مستکبرین کے سامنے جو ہے قیام ہے، اور جو ہے امام زمان السلام کا تلاوت کرنے کا مقصد جو ہے کہ ارادہ الہی جو ہے کہ یہ حتماً پورا ہوگا۔ بس میرے دوستان عزیز، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شبہات اور یہ آیت جو ہے اس سے ہم سامنے اگر رکھیں تو امام علیہ السلام کا جو ہے وہ مقصد و ہدف واضح ہو جائے گا کہ جیسے حضرت موسیٰ کلیم اللہ جو ہیں انہوں نے جو ہے فرعون کے سامنے، مستکبرین کے سامنے کلمہ جہاد بلند کیا اور عملاً بھی جہاد کیا، اسی طریقے سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب تھا تو کیا ہوا؟ اس وقت جو ہے ظالم جو تھے انہوں نے تفتیش کار لگائے ہوئے تھے، جاسوس لگائے ہوئے تھے، جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو شہید کر دیتے تھے، اس کو قتل کر دیتے تھے۔ اسی طریقے سے امام زمان علیہ السلام کی بھی جب خبریں پہنچ چکی تھیں تو امام زمان علیہ السلام کے بھی قتل کے لیے دن رات وہ
گوشہ رہتے تھے، امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر والوں کو نگاہوں میں رکھتے تھے، لیکن یہ اللہ کا حکم تھا کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے ان کی ولادت بھی ہوئی اور ان کو انہی ظالمین کے گھروں میں ان کی پرورش ہوئی، حضرت امام زمان علیہ السلام کی جو ہے انہی کے دور میں ولادت بھی ہوئی، اور کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے اس وقت تک جو ہے ان کو جو ہے زندہ غائب کر دیا کہ جب تک کہ اللہ کا حکم ہے۔ اور جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اللہ کے حکم سے فرعون اور اس کے لشکر کو جو ہے تباہ کر دیا تھا، جیسے خداوند عالم قرآن میں فرماتا ہے فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ہم نے ان کو پکڑا، یعنی ان پر عذاب نازل کیا، وجنود اور اس کے جنود پر، لشکر پر، فرعون کے لشکر پر، ان کو جو ہے دریا میں کیا کر دیا، تباہ کر دیا۔ اب یہ جو کامیابی تھی یہ ایسا نہیں تھی کہ فقط جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بنی اسرائیل سارے فضول قسم کے لوگ تھے، نہیں، اللہ کی طرف سے تائید بھی تھی، معجزہ بھی تھا، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ خاص لوگ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے، ان کو رستے میں چلنے والے تھے، یہ دونوں سبب ملے تو اس وقت جو ہے خدا نے معجزہ بھی کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو غرق کر دیا اور ان کو نجات دے دی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بعض معجزات بھی دے گا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ تمام کام حضرت امام زمان صاحب معجزوں سے کریں گے، کیونکہ اگر سارے کا سارا کام معجزے سے ہی کرنا تھا پھر آج سے 1400 سال پہلے یہ کام کیوں نہ کیا؟ کیوں اتنے مومنین، اتنے مظلومین، اتنے جو ہے غریب لوگ مظلوم طرح سے مارے گئے، لوٹے گئے، سسک کر نابود ہو گئے، اس وقت کیوں نہ کیا؟ اس لیے کہ ابھی تک اتنے لوگ تیار نہیں ہوئے تھے۔ ہماری بھی تیاری ضروری ہے اور اللہ بھی ان کی تائید کرے گا، اور خداوند عالم سے دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں ان کے ناصرین میں سے قرار دے اور ان کے رستے میں چلنے والوں میں سے ہمیں قرار دے۔ وصلی اللہ علی رسول الکریم وعلی آلہ المعصومین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔